بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں اعتکاف کے احکام، اقسام اور فضائل۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے یہ، جس میں دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان مسلمانوں کے لیے استغفار اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ مسلمان اس وقت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ عقیدت خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی عبادات میں ایک سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عبادت کی ایک اہم قسم ہے جو مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں ادا کرتے ہیں۔ اعتکاف میں مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں مخصوص جگہ پر مخصوص وقت میں تنہائی میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے۔ روزہ اعتکاف کی بنیادی شرط ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے وہ جگہ جہاں وہ عموماً نماز پڑھتی ہیں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ اس مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے جہاں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ عورتوں کو اپنے شوہر سے اعتکاف کی اجازت لینی چاہیے۔ اگر وہ اجازت دیں تو وہ اعتکاف کریں۔ اگر آپ اعتکاف پر بیٹھ گئے ہیں تو اعتکاف کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر اعتکاف کو باطل کیا تو اس کا صدقہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔ اعتکاف کا دورانیہ کم از کم 3 دن لگاتار ہے، جو اس سے کم تو نہیں ہو سکتا، البتہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کو مسجد میں ہی مکمل کریں، یعنی جہاں سے آپ نے اعتکاف شروع کیا تھا وہیں تک۔ لہٰذا بغیر کسی قابل قبول کسی وجہ سے مسجد سے نکلے یا اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر کہیں گئے تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ واجب اعتکاف، یہ اعتکاف اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب کوئی اسے اپنے اوپر واجب کر لے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور نظر مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی خواہش پوری کر دے تو وہ اتنے دنوں کی اعتکاف کرے گا۔ اس صورت میں جس وقت اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اس پر اس وقت کے لیے ہے جب تک کوئی اعتکاف کر نہ لے۔ سنت اعتکاف یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عام عمل تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے تک مسجد کے اندر تنہائی اختیار کرنا۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف کے لیے کوئی خاص وقت یا دنوں کی تعداد نہیں ہے۔ ایک شخص سال کے کسی بھی وقت کتنے ہی دنوں کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ رمضان میں اعتکاف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا 2 حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو جہنم کی آگ سے حفاظت کا ضامن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف بھی کیا اسے جہنم سے خندقوں سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے وہ ثواب بھی ملتا ہے جو اعتکاف سے باہر ہر شخص کو نیک عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف ضرورت سے زیادہ بات کرنے، برے کام کرنے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر تراویح، قرآن مجید، ذکر، دعا وغیرہ کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ بذات خود ایک عظیم نعمت ہے جو ہر ایک مسلمان کو
اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ برکتوں کے اس مقدس مہینے میں اعتکاف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور برکت کے ذریعے جو ایک مسلمان کو موجودہ لمحات اور اگلے رمضان تک آنے والے مہینوں کے لیے استغفار اور ثواب حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔